وہ زندگی صرف دو طرح کی زندگی ہوگی. یہاں تو مختلف انداز کی زندگی ہے، لیکن مرنے کے بعد صرف دو طرح کی زندگی ہے، یا تو غموں سے بھری ہوئی زندگی، دکھوں سے بھری ہوئی زندگی، اور یا تو خوشی و مسرت کی زندگی. یہی دو زندگیاں وہاں نصیب ہیں. اس کے علاوہ کچھ کسی تیسری زندگی کا تصور نہیں ہے. اور وہ زندگی جو غموں سے بھری ہوئی زندگی، اللہ اکبر، صحیح مسلم کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک آتی ہے. کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک ایسے شخص کو پیش فرمائے گا جس نے اپنی زندگی میں کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں، کبھی اس نے دکھ کا چہرہ دیکھا ہی نہیں، کبھی اس نے پریشانی اٹھائی ہی نہیں، کبھی اس نے کسی قسم کا کوئی بھی تکلیف اس کی زندگی میں آئی ہی نہیں، بلکہ اس کی پوری زندگی خوشیوں مسرت کی زندگی، عیش و آرام کی زندگی، لطف اور جو ہے آرام ہی آرام کی زندگی اس نے گزاری ہوگی. اللہ رب العزت اس بندے کو بلائے گا اور پوچھے گا کہ میرے بندے، تو نے زندگی میں کبھی آرام کا کوئی لمحہ دیکھا؟ تجھے کبھی دنیا کے اندر خوشیاں یا مسرتیں کبھی تم نے ان کا چہرہ دیکھا؟ وہ کہے گا اے اللہ، دنیا میں میں نے دکھ دیکھے، دنیا میں میں نے پریشانی دیکھی، میں نے کبھی خوشی و مسرت کا چہرہ نہیں دیکھا. اللہ رب العزت اس بندے کو فرشتوں کے ذریعے سے حکم دے گا کہ یہ بندہ جس نے زندگی کے اندر کبھی خوشی مسرت دیکھی ہی نہیں، کبھی اس نے جو ہے دکھ کا چہرہ دیکھا، کبھی اس نے خوشی مسرت دیکھی نہیں، کبھی اس نے دکھ کا چہرہ دیکھا ہی نہیں، کبھی اس نے خوشی مسرت دیکھی نہیں، کبھی اس نے خوشیوں کا چہرہ دیکھا ہی نہیں، اس کو ایک لمحے کے لیے جنت کے اندر لے جاؤ. فرشتے اسے ایک لمحے کے لیے جنت میں لے جائیں گے اور پھر ایک لمحے میں اسے جنت سے باہر نکالیں گے. اللہ پوچھے گا کہ میرے بندے، دنیا میں تو نے بہت دکھ اٹھائے، بڑی پریشانیاں اٹھائی، بہت تکلیفات اٹھائے، یہ بتلا اس ایک لمحے کا سرور، اس ایک لمحے کی لذت جو تجھے جنت میں میسر آئی ہے، تجھے دنیا کا کوئی دکھ یاد ہے؟ وہ بندہ کہے گا اے اللہ، اس ایک لمحے کی سرور نے اور اس ایک لمحے کی لذت اور عیش اور آرام نے جو جنت میں نے پائی ہے، میں دنیا کے سارے دکھوں کو بھول گیا. اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دوسرا شخص آیا جس نے کبھی دکھ دیکھا ہی، جس نے کبھی آرام دیکھا ہی، جس نے کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں، ہمیشہ آرام کی زندگی اس کی رہی. اللہ فرمائے گا اس کو ایک لمحے کے لیے جہنم میں لے جاؤ. اسے ایک لمحے کے لیے جہنم میں داخل کیا جائے گا، پھر اسے نکالا جائے گا. اللہ فرمائے گا تو نے دنیا میں ہمیشہ عیش اور آرام کیے ہیں، کبھی تم نے دکھ کا منہ نہیں دیکھا، چہرہ نہیں دیکھا. اب اسے ایک لمحے کا دکھ دیکھنے کے بعد یہ بدلا تجھے دنیا کا کوئی سکون، دنیا کی کوئی چین، دنیا کا کوئی آرام یاد ہے؟ وہ بندہ کہے گا اللہ، اسے ایک لمحے کا عذاب دیکھنے کے بعد دنیا کے سارے سکون اور اطمینان ہم سے چھن گئے، بھول گیا میں کہ دنیا میں بھی کبھی میں عیش و آرام سے. یہ زندگی جو دو طرح کی زندگی ہے. ہماری دعوت، ہمارا پیغام، ہمارا آوازہ، ہماری دکان اس دن کو بنانے کے لیے، اس دن کو بنانے کے لیے یہاں بڑے بڑے محل بنانے والے، بڑے بڑے قلعے تعمیر کرنے والے آج ہمارے لیے عبرت کا نمونہ ہے. آج چمگادڑ وہاں بس رہے ہیں، کبوتروں نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں، سلطان پڑے ہوئے ہیں ان کے قلعے. آج لوگ انہیں دید عبرت سے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہ نومن مٹی کے نیچے قبروں میں سڑ گل چکے ہوں گے. ان کو کیڑے مکوڑوں نے اپنی خوراک بنا. وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے. میرے بھائیوں، ہماری دعوت، ہمارا جو میسج، ہمارا جو پیغام ہے اس زندگی کو بنانے کے لیے ہے، اور اسی کے لیے یہ جلسے، یہ اجلاس، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دیار اسلام میں ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم یہاں کسی نہ کسی طرح سے اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہم علماء اور مشائخ کی، طلباء کی باتوں کو سنتے ہیں، اور پھر تازہ دم ہو کر کے پھر اللہ کی عبادت و بندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں. آپ نے گفتگو سماعت فرمائی فضیلت الشیخ ڈاکٹر رسول اللہ عباس رضی اللہ کی، اور جب میں حاضر ہوا تو اس وقت 3 نقطوں کے اوپر گفتگو چل رہی تھی،
اور اسی 3 نقطوں میں سے آواز ذرا سا یہ صحیح کیجیے، اس سے جو آواز آ رہی دو مناسبت سے میں نے یہ مناسب سمجھا۔ ایک تو یہ کہ شیخ کی تقریر 3 نقطوں کے اوپر مرتکز تھی اور جس میں دین کے پورے خلاصے کا ذکر تھا، من ربوں کا، ما دینوں کا، ومن نبیوں کا۔ میں نے اور پھر سیرت طیبہ کا مسابقہ بھی ہوا ہے اور اسی حوالے سے آپ کو انعامات بھی دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے یہ سوچا کہ آج میری گفتگو من نبیوں کا پھر ہوگی۔ آپ کے نبی کون ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، جس کی بہت ضرورت ہے کہ ہر مسلمان اس حقیقت سے واقف ہو۔ میں کہتا ہوں ان تینوں کی حیثیت اپنی جگہ متعین ہے، یہ بڑے اہم امور ہیں۔ کسی بھی مرد، کسی بھی عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ ان تینوں کا علم حاصل نہ کرے، یہ اس سے جائز ہے۔ ہر مرد عورت کے اوپر، بلکہ ہر انسان پر، دنیا کے ہر انسان کے اوپر یہ فرض ہے، یہ واجب ہے کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، ومن نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے۔ مکمل طور پر اجمالاً تفصیلاً، اجمال کے طور پر کم از کم اور یوں تفصیلی طور پر اگر ہو جائے تو نور نہ نور ہے، کم از کم اختصار کے ساتھ بھی ان تمام سب چیزوں کا وہ علم رکھے۔ اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، نہ ہی اس کے بغیر کوئی جنت میں جا سکتا۔ دنیا کے اندر بھی اس کی ضرورت ہے، اور جیسے ہی تم دنیا سے رخصت ہوگے اور قبر میں دفن کیے جاؤ گے اور 40 قدم لوٹ تمہیں دفن کرنے والے لوٹ کر کے اپنے اپنے گھروں کی طرف پلٹیں گے، ویسے ہی یہ 3 سوال آپ سے وہی پوچھے جائیں گے۔ قبر میں منکر نکیر آ کر کے آپ کو یہی 3 سوال کریں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اس کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ من رب ہوگا، آج بہت سارے مسلمان ہیں، آج دنیا پیاسی ہے، دنیا تڑپ رہی ہے اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کی پہچان کے۔ اللہ کون ہے انہیں پتہ نہیں۔ تقریباً 60-70% انسانیت اللہ کی معرفت سے غافل، ناواقف ہے۔ یہ کس کی کمی؟ یہ ہماری کمی۔ اس مائک کو صحیح کیا کرو۔ یہ ہماری کمی ہے کہ ہم نے پوری کائنات کو اللہ سے واقف نہیں کروایا۔ اور میں تو یہ کہوں کہ غیر تو غیر، خود ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آبائی طور پر مسلمان ہیں، میں قسم اگر کھاؤں تو میں حالف دیکھوں گا کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جنہیں خود من رب ہوگا، تمہارا رب کون ہے، اللہ کی پہچان نہیں ہے، اللہ کی شناخت نہیں۔ اتنا ہی ان کو معلوم ہے جتنا یہودیوں کو معلوم ہے، نصرانیوں کو معلوم ہے، غیر مسلموں کو معلوم۔ ہمارے یہاں یہودیوں سے پوچھیں، وہ یہ کہے گا زمین آسمان بنانے والا اللہ ہے۔ نصرانیوں سے پوچھیں، وہ بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، اتنا کی بس یہ زمین آسمان سب اس نے بنائے ہیں۔ غیر مسلموں سے، ہندوؤں سے، جینوں سے، بدھسٹوں سے، ان سے بھی پوچھیں، کسی بھی برہمن کسی پنڈت سے پوچھ لیں کہ پنڈت جی کیا حال ہے، وہ بھی آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہے گا ایشور کی کرپا ہے، بھگوان کا شکر ہے، ایشور کا کرم ہے، یہی کہے گا۔ اسے بھی پتا ہے کہ زمین اور آسمان کا بنانے والا ایشور ہے، آسمان پر ہے، اسے بھی پتا ہے۔ اتنا علم ہم کو ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں من رب ہوگا، آپ کا رب کون ہے، پھر کہیں گے زمین آسمان ہم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ لیکن یہ اللہ کی صحیح شناخت، یہ اللہ کی صحیح تعریف نہیں ہے، یہ اللہ کی صحیح معرفت نہیں۔ اور اگر معرفت کی بات آئی ہے تو معذرت کے ساتھ ہم معرفت کے نام پر اگر کبھی اللہ کے پہچان کے لیے کچھ ہم نے جدوجہد کی تو ہم ہی مسلمانوں میں ایسی ٹیم نکلی کہ کہنے لگے اللہ کی معرفت سب کو نہیں حاصل ہو سکتی،